بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: لومڑی اور انگور، محنت، صبر اور حقیقت کا سبق۔ ایک سرسبز و شاداب وادی تھی جس کے بیچوں بیچ ایک گہرا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں درختوں کی ٹہنیوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھیں۔ پرندے خوشی کے نغمے گا رہے تھے، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور پھولوں کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ اسی جنگل میں ایک چالاک مگر خوبصورت لومڑی رہتی تھی۔ اس کی کھال سنہری بھورے رنگ کی تھی، دم لمبی اور گھنی، آنکھوں میں ایک چمک اور چال میں خاص سا غرور تھا۔ اس کا نام لومی تھا۔ لومی کا شمار جنگل کے ذہین جانوروں میں ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک کمزوری تھی، وہ جلد مایوس ہو جاتی تھی۔ لومی عام دنوں میں خوراک تلاش کرنے کے لیے جنگل میں ادھر ادھر گھومتی، کبھی خرگوش کا پیچھا کرتی، کبھی زمین کھود کر چوہا نکال لیتی اور کبھی جنگل کے کنارے کسی گاؤں کے قریب جا کر مرغی چرا لاتی۔ مگر آج کا دن کچھ اور ہی تھا۔ اس دن صبح سے لومی نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ گھنٹوں شکار کی تلاش میں بھٹکتی رہی، مگر قسمت ساتھ نہ دی۔ سورج آہستہ آہستہ دوپہر کے قریب آ رہا تھا اور بھوک کی شدت سے اس کے پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ اس کے قدم سست پڑ گئے، زبان منہ سے باہر نکل آئی اور آنکھوں میں تھکن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ سوچ رہی تھی، اگر آج بھی شکار نہ ملا تو میں شام تک کمزور ہو جاؤں گی۔ اسی سوچ میں وہ جنگل سے نکل کر ایک کھلی وادی کی طرف بڑھ گئی۔ وادی میں زمین ہریالی سے ڈھکی ہوئی تھی اور دور دور تک زرخیز کھیت نظر آ رہے تھے۔ چلتے چلتے لومی ایک ایسے باغ کے قریب پہنچی جس کے گرد لکڑی کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ باغ کے اندر انگور کی بیلیں اونچی اونچی لکڑیوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ بیلوں پر گچھے کے گچھے لٹک رہے تھے جن کے دانے گہرے جامنی اور سبز رنگ کے تھے۔ دھوپ میں یہ انگور موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور ان سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ لومی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واہ، یہ تو بالکل تیار ہیں، رسیلے اور میٹھے، بس یہی میری بھوک مٹائیں گے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، باغ میں کوئی انسان یا شکاری نظر نہیں آیا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور لکڑی کی باڑ پھلانگ کر اندر گھس گئی۔ لومی بیل کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ انگور اتنے اونچے تھے کہ وہ صرف انہیں دیکھ سکتی تھی، چھو نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پوری طاقت سے جست لگائی، مگر اس کی چھلانگ اتنی لمبی نہ تھی اور وہ انگور سے چند انچ نیچے گر گئی۔ چلو، یہ تو صرف وارم اپ تھا، لومی نے خود کو تسلی دی۔ لومی نے پھر کوشش کی۔ اس بار اس نے زیادہ دوڑ لگا کر جست لگائی، مگر پھر بھی ناکامی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اگر وہ لکڑی کے سہارے چڑھنے کی کوشش کرے تو کامیاب ہو جائے۔ اس نے پنجوں سے لکڑی کو پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کی، مگر لکڑی پھسلن بھری تھی اور بیل کے کانٹے اس کے پنجوں میں لگ گئے، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایک گھنٹہ وہ کبھی جوش لگاتی، کبھی لکڑی پکڑ کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہر بار ناکامی کے بعد وہ زیادہ غصے اور ضد کے ساتھ دوبارہ کوشش کرتی۔ دوپہر ڈھلنے لگی، سورج کی تپش سے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں، زبان خشک ہو گئی تھی اور جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اب سوال آنے لگے، کیا یہ انگور واقعی میرے لیے ہیں؟ کیا میں وقت ضائع کر رہی ہوں؟ بالآخر اس نے آخری جست لگائی، مگر نتیجہ وہی نکلا، ناکامی۔ لومڑی چند لمحے انگور کو دیکھتی رہی، پھر ناک چڑھا کر بولی، یہ انگور تو ویسے بھی کھٹے ہوں گے، ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دانستہ خود کو یہ تسلی دی تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ پھر مڑ کر آہستہ آہستہ
جنگل کی طرف لوٹ گئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ انگور نہ تو کھٹے تھے نہ ہی برے ذائقے کے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ لومی انہیں حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اپنی ناکامی کا سامنا کرنے کی بجائے اس نے حقیقت کو بدل کر پیش کیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ محنت کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ کبھی صحیح راستہ سوچنا زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت بار بار اندھی کوشش کرنے کے۔ جو چیز ہمیں نہ مل سکے اس کے لیے چھوٹے بہانے بنانے کے بجائے اپنی کمزوری کو پہچان کر اسے دور کرنا بہتر ہے۔ اختتامی سوال: کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ دیکھا ہے جب آپ کسی چیز کو حاصل نہ کر سکیں اور پھر دل کو بہلانے کے لیے خود کو یہ باور کرایا کہ یہ تو میرے لیے تھی ہی نہیں؟ اگر ہاں تو کیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ حکمت کے ساتھ کوشش کی یا ہار مان لی؟